یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جیسے کورٹ میں بھی خلا کا سلسلہ پہنچتا ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ شور آ جائے۔ اب شور جو ہے دو پیشیوں میں جیسے نہیں آیا مثال کے طور پہ، تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی خلا ہو گیا۔ جی، اب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، مختلف اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی ادارے ہوتے ہیں، کہیں قانونی، کہیں غیر قانونی، مختلف جگہوں پر۔ تو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ خلا کے اندر کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے صحیح، اور زیادتی شوہر کی جانب سے ہے، صحیح، تو اب اس سے مال لے کر اسے خلا دینا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہے صحیح، کہ میں جو ہے وہ اس کے ازدواجی حقوق یا جو دیگر حقوق نان نفقے سے متعلق ہیں پورے نہیں کر رہا، صحیح، تو یا تو وہ پورے کروں یا پھر اسے بھلائی کے ساتھ میں چھوڑ دوں۔ صحیح، اب بجائے اس کے کہ مجھ پر چھوڑنا لازم ہے، میں جو ہے وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کروں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو بھی فرمایا کہ حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، فقط حق مہر کا ہی حوالے سے مطالبہ ہو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں دونوں طرف ہی جو ہے وہ افراط و تفریط والا معاملہ ہے صحیح، کہ جب لڑکے والے یا لڑکی والوں کے درمیان کبھی بھی اس طرح کی ناچاکی ہو تو دونوں فوراً جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یعنی یہی نہیں ذہن میں آتا کہ وہ سامنے والا میرا مسلمان بھائی ہے اور وہ افراد بھی میرے مسلمان ہیں اور یہ والے بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اسے باہمی اتفاق رائے سے، چاہے طلاق کی ہی صورت ہو، طلاق پر ہی نتیجہ جانا ہو، لیکن اس کو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہوتا یہ کہ دونوں فریقین اپنی انا پہ ڈٹ جاتے ہیں اور نہ یہ اس کی سنتا ہے نہ وہ اس کی سنتا ہے، اس کے بلانے پہ یہ نہیں آتے، اس کے بلانے پہ وہ نہیں آتے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، کورٹ یا کسی بھی ادارے کے اندر شرعی مسئلہ کے لیے جب آپ دارالفتہ میں کوئی سوال آتا ہے کہ جناب یہ طلاق کا معاملہ ہے، تو اب چونکہ طلاق کا معاملہ ہوتا ہے فریقین کا، جس میں ایک فریق جو ہے وہ لڑکے والے ہوتے ہیں، ایک لڑکی والے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی ایک کا بیان سن کے جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ ہم یہی کرتے ہیں کہ دونوں فریقین کو دارالفتہ میں جو ہے وہ آنے کا کہتے ہیں کہ آپ دونوں آ جائیں، تاکہ دونوں کی بات سن کر ہی جو ہے وہ آپ کو یا تو کوئی حل بتایا جا سکے اگر حل موجود ہے، اور حل نہیں ہے تو جو آپ کی صورت کا حکم ہے وہ بیان کے، تو وہ اس کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یوں ہی کہ جو ہے نا، اچھا یوں بھی کہ بعد میں الگ آ جائیں گے، صحیح، بعد میں اگلے دن وہ آئے گا، کل میری بیوی آئی تھی نا تو آج میں مسئلہ، بھائی تو کل آپ کو ہم بلا رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ میں نے نہیں آنا۔ حالانکہ فقط جو ہے وہ شرعی مسئلے کے حوالے سے ڈسکشن ہونی ہے اور اسی پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو یہ اس انداز پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں، ناچاکی وغیرہ ہو گئی تو اس کے اندر جو شرعی حدود ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے وہ سامنے رکھیں، پھر جو پچھلا عرصہ آپ کا زندگی میں ساتھ گزرا کم از کم اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آج جھگڑا ہو گیا تو پچھلے اتنے سالوں کی ساری بھلائیاں احسانات سب ختم، اور اب صرف فقط دشمنی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی جگہ پر ایسا معاملہ ہو تو کم از کم دوسرا فریق جو ہے وہ جا کر اپنی وضاحت، اپنا بیان تو دے۔ بہر صورت خیر کسی دوسرے کے یوں طلاق دینے سے تو طلاق نہیں ہوگی، یا کسی بھی جگہ سے ڈگری جاری کر دینے سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی، کہ طلاق اور خلا کا اختیار شریعت مطہرہ نے شوہر کو دیا ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کی حاصل ہو بھی جائے ڈگری، جب بھی اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر سے زبانی یا تحریری طور پر طلاق یا خلا نامہ حاصل نہ کرے۔